السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 4th، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچوں یہ پیج نمبر 68 ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پریویس لیسن میں چیپٹر سٹارٹ کیا ہے تواضع۔ تواضع جو کہ آپ کو فرسٹ پیراگراف میں نے بتا بھی دیا تھا کہ خاطرداری کرنا، خدمت کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، گھر آئے مہمان کے ساتھ خاص طور پر اچھی طرح پیش آنا، اس کی خاطرداری کرنا، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ آج ہم نے سیکنڈ پیراگراف سے سٹارٹ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع کی مثالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو معاملات تھے، اپنی روزمرہ زندگی تھی یا لوگوں سے میل جول میں کس طریقے سے پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین، للعالم، عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، یعنی تمام جہانوں کے لیے، تمام انسان جو دنیا جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سادگی اور انکساری تھی، یعنی اتنا بڑا رتبہ اللہ نے عطا کیا کہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو آپ کے اندر کبھی بھی ذرا بھی تکبر، غرور، فخر کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی، بلکہ انتہائی سادہ تھے اور بہت زیادہ انکساری تھی آپ کے اندر۔ انکساری کہتے ہیں عاجزی کو۔ عاجزی مطلب نرمی، پیار، محبت، ہر ایک سے جھک کر ملنا، نرمی سے بات کرنا، غصے میں بھی آؤں تو بھی نرمی سے بات کرنا، کبھی کسی کو جھڑکنا نہیں۔ تو آپ کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ اخلاقی عادات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تواضع، انکساری کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی غریب سے غریب شخص بھی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ دولت مند ہوں یا بہت امیر کبیر ہوں یا کوئی زمیندار ہو، طاقتور ہو تو ہی آپ اس کی مزاج پرسی کریں گے، اس کی عیادت کریں گے، بلکہ کوئی بھی ہو، غریب سے غریب بھی شخص ہو، کسی بھی جو ہے وہ حالت میں ہو، کسی ایسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو جو بالکل حقیر سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو ہم ہمارے معاشرے میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مد نظر نہیں رکھتے تھے، بلکہ غریب سے غریب شخص بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلسوں اور غریبوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے، گھر کا کام کاج کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی خاطرداری فرماتے، اور وہ مہمان چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ اس کا جو ہے خیال کرتے، اس کی تواضع کرتے، جیسا کہ آپ کسی دولت مند انسان کی کرتے اتنا ہی کسی غریب شخص کی بھی خاطرداری فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، یعنی کہ جو مسلمان ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان کی خاطرداری کرے، تواضع کریں۔ ایک بار جب اہل حبشہ کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اپنے گھر میں مہمان بنایا، یعنی کہ حبشہ کے جو حکومت کے ایک افراد تھے، بادشاہ اور اس کے جو چند وزراء وغیرہ جو ہیں آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اپنے گھر میں مہمان بنایا اور خود ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا کتنا خیال رکھتے تھے اور ان سے کس طرح پیش آتے تھے، سلوک کرتے تھے، اس کا اندازہ جو ہے ابو بصرہ غفاری کے اس بیان سے لگائے ہو سکتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کافر تھے تو مدینہ میں ایک بار بطور مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کو گھر کی تمام بکریوں کا دودھ پی گئے، جس کی وجہ سے اہل بیت رات بھر بھوکے رہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والے جو ہیں وہ رات بھر بھوکے رہے، کیونکہ وہ جو مہمان
حضرت ابو بصرہ غفاری تھے، وہ اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ تقریباً ایسے تنگ کرنے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آ گئے تھے اور تمام بکریوں کا دودھ پی گئے اور گھر والے سارے جو ہیں وہ بھوکے رہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک رات ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان بن کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بکری کا دودھ پیش کیا، وہ پی گیا، پھر دوسری بکری کا دودھ پیش کیا، وہ کافر دوسری بکری کا دودھ بھی پی گیا، پھر تیسری، پھر چوتھی، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ جو ہے وہ کافر پی گیا۔ اور یہ بھی وہی مقصد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا یا تنگ کرنے کی وجہ سے، یا وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کریں اور وہ پھر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں نبی اس طرح ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ کافر آپ کے اس حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد ایک فاتح کی حیثیت سے صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ یعنی جب مکہ فتح کیا تھا سن 8 ہجری میں، تو آپ ایک فاتح تھے جس نے اتنے بڑے جو ہے صحابہ اکرام کی لشکر اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کو فتح کر لیا تھا، اور کافروں کا جو اتنا قریش کا اور اتنی جو ہے ان کی فوج تھی، ان کے جنگجو تھے، اس کے باوجود ان سے جنگ بھی نہیں کرنی پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا۔ تو ایک فاتح تھے۔ ایسی صورت میں بھی کسی نہ کسی کے اندر جو ہے ایک فخر کی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ صحابہ کرام پر بہت ظلم ستم ڈھائے تھے، لیکن مکے میں فاتح بن کر جانے کے باوجود آپ میں فخر اور غرور یا انتقام کا کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ بالکل آپ کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی کہ آپ ان سے کوئی بدلہ لیں گے، جتنا انہوں نے آپ کو ستایا تھا، جتنا صحابہ کرام کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا، تو آپ کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کسی قسم کا غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر غرور ہو، اکڑ ہو، تو ایسے سینہ تان کر سر اکڑا کے چل رہے ہوتے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ تواضع اور انکساری کے ایسے مناظر تاریخ میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ یعنی جو عاجزی تھی آپ کے اندر کہ فتح تو اللہ کی ہے، اللہ نے ہی آج اس مقام تک پہنچایا کہ آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اندر کسی قسم کے غرور کو، فخر کو جگہ نہیں دی۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ تاریخ میں، ہسٹری میں آپ کو بہت کم بادشاہ، بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اس قسم کی جو ہے عادات کے مالک ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی عربوں کی روایات کا ایک اہم حصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف خصوصی توجہ دی۔ عرب میں اسلام کے فروغ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے مہمان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرائے جاتے۔ بعض مہمانوں کی تواضع گھروں میں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو میزبان کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرماتے، خدایا تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں برکت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ جیسے کہ مکہ میں، مدینہ میں لوگ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آتے۔ مختلف قبیلوں کے لوگ، سردار بھی ہوتے تھے، دولت مند بھی ہوتے تھے، اور غریب سے غریب لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں جو حجرے بنائے جاتے تھے یا مسجد نبوی میں مہمانوں کے لیے جو جگہ مخصوص تھی وہاں ان کو ٹھہرایا جاتا، اور کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے جن کو گھروں میں بھی ان کی تواضع کی جاتی، ان کی خاطرداری کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کے گھر اگر تشریف لے جاتے، خود مہمان بن کر جاتے تھے، تو جب وہاں سے واپس آنے لگتے تو ان کے حق میں دعا کرتے۔ اور کیا دعا کرتے تھے کہ خدایا، یعنی اے اللہ تعالیٰ، تو نے جو رزق دیا ہے اس میں برکت فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو ان کو تنگ بھی نہ کریں، اور ان کے گھر عزت و احترام کے ساتھ رہیں، ان کی عزت کریں بھی، اور واپس آتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتے ہوئے جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 1 تواضع چیپٹر کا ہم نے کل کر لیا تھا۔ آج ہم سیکنڈ کوشچن دیکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع کی مثالیں بیان کریں۔ آج جو ہم نے ہیڈنگ سٹارٹ کی ہے اس کی دوسری لائن میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں نظر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ کوشچن نمبر 2 ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع کی انکساری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اگر کوئی غریب سے غریب شخص بھی بیمار ہو جاتا, آپ یہاں سے شروع کریں گے آپ کی زندگی سے, اور 4th لائن کے اندر خاطرداری فرماتے, یہاں تک. ٹھیک ہے جی. آگے کچھ واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ معاملات پیش آئے, لیکن ہمیں جو مثالیں ہیں وہ یہاں پہ کچھ مل جائیں گی. کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, یہاں سے سٹارٹ کریں گے, اور یہاں نیچے آ کر آپ 4th لائن کے بعد 5th لائن میں خود اس کی خاطرداری فرماتے, یہاں تک. ٹھیک ہے. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 2. یہ آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. آج کے لیے ایک ہی کوشچن کافی ہے, انشاءاللہ باقی اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.